الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال تعالى وقل ربي زدني علما وقال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا ثلاث ولد صالح يدعو له اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو خاموش کریں اور خود بھی خاموش ہو جائیں. چپ رہو کہنے والے اگر چپ ہو گئے تو سب چپ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس چپی پر استقامت نصیب فرمائے اور غور سے بات سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم عزیزوں بھائیوں، اسٹیج پر تخت پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماں بہنوں، اسلام کے تحفظ کے لیے بنیادی جو محنت تا قیامت کرنے کا حکم ہے، اس میں پہلا حکم قرآن پڑھنا اور پڑھانا. جو قرآن پڑھتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، سیکھتا رہے گا، سکھاتا رہے گا، اسلام ہمیشہ دنیا میں قائم اور دائم رہے گا اور مسلمان بھی قائم رہیں گے. اور جس دن قرآن کا سیکھنا سکھانا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس امت سے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا، فانتظروا الساعہ، قیامت کا انتظار کرو. جتنی اس وقت تحریکیں ختم ہوئی، مذاہب ختم ہوئے، ان تمام مذہبوں کے ختم ہونے کی بنیادی چیز ان کی کتاب کا پڑھنا پڑھانا لوگوں نے چھوڑ دیا. آج تورات کی اصلیت کا کوئی نام و نشان نہیں. اصل تورات پورے کائنات میں کہیں بھی نہیں. وجہ تورات کا پڑھنا پڑھانا لوگوں نے چھوڑ دیا. پوری کائنات میں انجیل نہیں. وجہ انجیل کا پڑھنا پڑھانا لوگوں نے چھوڑ دیا.
جس دن یہ امت میں قرآن پڑھنا پڑھانا چھوٹ جائے گا، جہالت عام ہوتی چلی جائے گی، رسومات عام ہوتے چلے جائیں گے، خرافات بدعات عام ہوتے چلے جائیں گے، پھر اسلام کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ اسی لیے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اسلام کو تعجب سے دیکھیں گے۔ بدأ الاسلام غریبا سیعود کما بدأ، اسلام شروع ہوا اجنبیت کے ساتھ، اللہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، اسلام نے اللہ کا تعارف کرایا۔ نماز کو کوئی نہیں جانتا تھا، اسلام نے نماز کا تعارف کرایا۔ سچائی کو کوئی نہیں جانتا تھا، اسلام نے سچائی کے تعارف کرایا۔ امانت داری کو کوئی نہیں جانتا تھا، اسلام نے امانت داری کا تعارف کرایا۔ اور انسانیت کو کوئی نہیں جانتا تھا، ہمدردی کو کوئی نہیں جانتا تھا، درد مندی کو کوئی نہیں جانتا تھا، اسلام نے ہمدردی کا تعارف کرایا۔ اکرام کیا ہے، احترام کیا ہے، عزت کیا ہے، میاں کسے کہتے ہیں، بیوی کسے کہتے ہیں۔ پہلے جتنے شوہر ہوتے تھے وہ بیویوں پر حد درجہ ظلم کرتے تھے، اتنا بڑا ظلم کہ ان کو باندیوں کی طرح رکھتے تھے۔ اسلام نے آ کر مساوات سکھائی، تم جہاں کھاتے ہو اپنی بیویوں کو بٹھا کر کھلایا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بیگم کے منہ میں ایک لقمہ اٹھا کر شوہر رکھے اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دے گا۔ اور آپ نے کہا جو غلام تمہارے لیے کھانا پکا کر لاتا ہے سب سے پہلے اس کو کھانے میں سے ایک حصہ دو۔ بیوی کھانا پکا کر تمہارے لیے لاتی ہے، سب سے پہلے ایک لقمہ اسے کھلایا کرو۔ یہ سکھایا اسلام نے۔ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے کوئی بیوی کی قدردانی نہیں جانتا تھا۔ بچوں کی تربیت کسے کہتے ہیں، اسلام سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسلام آیا تو کیا ہوا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام نے پچھلے تمام طور طریقے کو مٹا دیا۔ ان رسوم الجاہلیہ تحت قدمی موضوعہ، ورنہ مستورات کے لیے مخصوص ایام میں گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، تم وہاں رہو، گھر کے اندر رہنے کی تم لائق نہیں ہو، تمہارا برتن الگ، تمہارا رہن سہن الگ، تمہارا سونا الگ، تمہارا کھانا الگ، تمہارا وقت گزارنا الگ، جب تم گھر کے اندر آنے کے لائق بن جاؤ تب آنا۔ لیکن اسلام نے آ کر سکھایا بھئی الگ مت کرو، بس ان کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کی اجازت ہے، کھانا پکانے کی اجازت ہے، ساتھ رہنے کی اجازت ہے، گھر میں جینے کی اجازت ہے۔ یہ بات بتائی تو اسلام یہ اپنے تحفظ کے ساتھ ترقی پایا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ اس کی شان ہے، تحفظ کے ساتھ ترقی پایا ہے۔ انتظام تحفظ کے ساتھ اسلام کی ترقی ہوئی ہے۔ سرکار نے صرف دعوت نہیں دی، دعوت کے ساتھ آپ نے حفاظت کے پہلو بھی بتائے۔ پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو، سیکھتے رہو، سکھاتے رہو، سمجھتے رہو، سمجھاتے رہو۔ اس لیے پہلے زمانے میں مستورات ہی کو، ماؤں ہی کو استاد بھی بنا دی جاتی تھی۔ ماؤں کے پاس بچے قرآن پڑھتے تھے، ماؤں کے پاس بچے قرآن سیکھتے تھے، ماؤں کے پاس بچے تمام احادیث، تمام دعائیں، تمام آداب سیکھتے تھے۔ اسی لیے مثل مشہور ہو گیا تھا، اللہ کے رسول کا قول بھی اطلب العلم من المہد، ماں کی گود سے علم حاصل کرنا شروع کرو، ماں پہلی معلمہ ہے۔ لیکن چلتے چلتے جب وہ مائیں ہی خالی ہو گئی تعلیم سے، قرآن سے، حدیث سے، فکر سے، آداب سے، کسی بھی ماں کو پوچھو، اب یہاں ماشاءاللہ خواتین کی ایک بڑی جماعت، مردوں کی ایک بڑی جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، ہم آپ حضرات سے اگر پوچھیں ہمیں بتاؤ شادی کرنے کے بعد شوہر کے حقوق کیا ہیں، اللہ چل کے کسی کو نہیں معلوم۔ شادی کے بعد بیوی کے حقوق کیا ہیں نہیں معلوم۔ بیوی سے پوچھو شوہر کے حقوق کیا، شوہر سے پوچھو بیوی کے حقوق کیا، نہیں معلوم۔ کیا مطلب؟
یلبوڑ بیوی، یلبوڑ شوہر، شوہر بھی یلبوڑ، بیوی بھی یلبوڑ. جب دونوں یلبوڑ رہیں گے تو اب بچے بھی یلبوڑ، بچے پیدا ہو گئے. آپ دونوں کی محبت کا نتیجہ نکلا. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ جب نکلا تو ان دونوں کو یہ نہیں معلوم بچوں کو پہلے کیا سکھانا، بچوں کو پہلے کیا پڑھانا، بچوں کو پہلے کیا سمجھانا، بچے کی زبان سے پہلے کیا نکالنا، بچے کو پہلے کیا دکھانا، کچھ نہیں معلوم. جیسا یہ جی رہے ہیں ویسا بچوں کو بھی پرورش پڑوا دیا. بے رنگا طریقے سے جینا ہماری عادت بن گئی. نتیجہ ماں کا اثر بچے پر، باپ کا اثر بچے پر. کیا اثر پڑا؟ جیسا ماں بھی غافل، باپ بھی غافل، بچے بھی غافل. لیکن وہی مائیں تمام اولیاء اللہ کی بھی گزری ہیں، وہی باپ تمام اولیاء اللہ کی بھی گزرے ہیں. اٹھا کر تاریخ دیکھو، مثالی ماں کیسی رہتی تھی، مثالی باپ کیسے رہتے تھے. بھائی دیکھو، سنو بھائی، او بھائی، مسکرات تو عورتاں. ایک حضرت بولے گئے تھے، دو عورتاں باہر کھڑو کو بات کر رہے تھے. حضرت باہر آئے، کہا خواتین خاموش رہیں. کیا بولے بھائی؟ خواتین؟ کیا خواتین کو تو کون؟ بولے بھائی کون ہے خواتین؟ بولے تو مسکرات کیوں کہتے؟ عورتوں کو کہتے خواتین. خواتین خاموش رہیں. وہ دو عورتاں گھر کو بات کر لے گئے تھے. انہوں بولے حضرت کو، حضرت ہمیں خواتین نہیں ہے، خوات دو ہیں. ہم کیا نہیں ہیں؟ خواتین نہیں ہے، مجھے ہم کیا ہیں؟ خوات دو ہیں. 13 منٹ میں میرا بیان چل رہا تھا مسکرات میں نے کہا محترم خواتین. اندر سے چیخی آئی، اور خواتین خواتین بولتے نا کون لو. ایسا ہمارے عورتوں کو عورتاں بولے تو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. تو ہمارے مسکرات ماشاءاللہ اتنی بات تو سمجھتی ہیں کہ خواتین کس کو کہتے ہیں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں خواتین خاموش ہو جائے. تو کتنے آوازاں دیکھو. میں پاگل خانے کو گیا، مردوں کا بھی ایک بڑا مجمع تھا پاگل خانے میں، پورے خاموش تھے. انہیں کوئی کپڑا پھاڑ رہا ہے، کوئی یہ توڑ رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، کوئی یہاں بھاگ رہا، کوئی وہاں بھاگ رہا، لیکن سائلنٹ. ہنگامہ زیادہ نہیں تھا. مسکرات کے وارڈ میں جاتی کیا چیخاں، کیا بمبڑیاں، اللہ اللہ اللہ. میں کیا بول رہا ہوں ڈاکٹر کو سنائی نہیں دے رہا، ڈاکٹر کیا بول رہا ہوں مجھے سنائی دے رہا. چیخاں مار لیں آپس میں، ہمیں پاگلنا ہوگی. کیوں؟ ان کے بمبڑیاں سے. اب ہمارے خواتین سنے توش نا، سال میں ایک بار بیان سننے کا موقع ملتا. ماشاءاللہ آپ کی بیگمات بہت سمجھدار ہیں، اللہ ان کو اور ترقی نصیب فرمائے. میں اس لیے کہتا ہوں دیکھو اب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بات ختم ہو جائے گی، نہیں اس کے بعد کتنا بات کرنا بات کر لیں گے، ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا بولو. ارے اسلام نے آ کر یلبوڑ یہ سکھایا کہ باپ بننے سے پہلے باپ بننا سیکھو، ماں بننے سے پہلے ماں بننا سیکھو. باپ کسے کہتے ہیں، ماں کسے کہتے ہیں؟ پہلے ماں بننا سیکھو پھر باپ بننا سیکھو. یہ سیکھنے کی چیز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں 17 ملکوں کو لے کر پھری. کتنے ملکوں کو بھائی؟ 17 ملک. آج بھی ماشاءاللہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں، ان کی ماؤں کی محنت، ان کے باپ کی محنت. کہیں باپ فکر کرتا ہے، کہیں ماں فکر کرتی ہے، تب جا کر بچے حافظ بنتے ہیں. ایک جگہ مولانا آدم صاحب علماء کی تشکیل میں تھے، تو یہ کہنے لگے دیکھو مولوی صاحب مردوں سے بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، چلو عورتوں سے بات کریں گے. عورتوں سے جب بات کیے تو صرف 17 دن میں 70 علماء سال کے لیے تیار ہو گئے. 17 دن میں 70 علماء. پھر حضرت فرمانے لگے آج اگر مدارس آباد ہیں وہ ماؤں کی قربانی سے آباد ہیں. ماؤں نے یہ قربانی دی، میرا بیٹا
رہی ہوں، حالانکہ اس بیچاری کے پاس کوتمیر لینے کے لیے گھر میں کوئی نہیں، دودھ لانے کے لیے گھر میں کوئی نہیں، پتی لانے کے لیے گھر میں کوئی نہیں، پانی پکڑنے کے لیے گھر میں کوئی نہیں۔ خواتین خود جا کر پانی پکڑ کر اپنے گھر میں پانی بھرتی ہیں۔ ارے بھائی نل تو اب آیا ہے، گھر گھر کو نل اب آیا۔ ہمارے بچپن میں ہمیں یاد ہے اچھی طرح، 2-3 گھنٹے سڑک کے پمپ بھرتے تھے اور گھر میں لا کر پانی ڈالتے تھے کھندوں پر۔ اس طرح کی محنت خواتین اپنے اپنے گھروں میں کرتی ہیں۔ اگر وہ چاہتی بچوں کو رکھ لیتی اپنے گھر میں، بیٹا ذرا تو رہے گا تو میرے لیے کام کرنا آسان ہوگا، تو پانی لا کر بھرے گا، ساز و سامان لا کر دے گا، جو بھی ترکاری ہے لا کر دے گا، ریشن لا کر دے گا، ماں کے لیے 100% مددگار بنے گا۔ لیکن ان تمام مددوں کو قربان کرتے ہوئے ماں نے اس کو قرآن کے لیے وقف کیا۔ وہ وقف کرنے کا نتیجہ گھر سے جب بچہ جاتا ہے مدرسے کو، ماں جو آنسو بہا کر بھیجتی ہے، وہی آنسو کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے حافظ بنایا۔ تمام حفاظ کا یہی نتیجہ ہے، تمام علماء کا یہی نتیجہ ہے۔ یہاں اسٹیج پر بیٹھے علماء کو پوچھو ان کی مائیں کیسے کیسے الوداع کرتی تھی۔ باپ اگر 100 روپے دیتے، ماں اپنے چولہے پٹری میں کبھی دال کے اندر 20 روپے، کبھی شکر کے اندر 10 روپے، کبھی چاول کے اندر 50 روپے، چلر وہ تمام چلروں کو جمع فرما کر ماں بچے کو 200 روپے دے کر بھیجتی تھی، بیٹا یہ تو خرچے کے لیے رکھ لے۔ ویسی قربانی ماں نے دی، تب جا کر بچے حافظ بنے، عالم بنے۔ اور ماں اپنے سینے پر پتھر باندھ کر الوداع کہتی ہیں، رخصت کرتی ہے، سامنے روتی نہیں، روئے تو بچہ کیا بولے گا، باجی میں آ کر روتی ہے۔ تو میں اپنی ماں سے گزارش کرتا ہوں، آج تم اگر شادی شدہ ہو تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں بنا دیا، غیر شادی شدہ ہو تو کل تو ماں بنے گی، کبھی نہ کبھی تو تم ماں بننے والی ہو۔ چھوٹی ہے تو بیٹی ہے، بڑی ہوئی تو بہن ہوئی، اور بڑی ہوئی تو اللہ نے اسے بیوی بنا دیا، کسی کے ہمسر بنا دیا، کسی کا ہمغم بنا دیا، کسی کا ہمدم بنا دیا، پھر اور ذرا بڑی ہوئی تو ماں بن گئی، اور ذرا بڑی ہوئی تو نانی بن گئی۔ ارے بھائی تمہارا درجہ تو دن بدن بلند ہوتا چلا جاتا ہے، ان کی وجہ سے ان کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ دادا بنے تو عورت کی قربانی کی بدولت تم دادا بنے، عورت کی قربانی کی بدولت تم نانا بنے، عورت کی قربانی کی بدولت تم ماموں بنے۔ ماں قربانی دیتی ہیں، عورتیں قربانی دیتی ہیں، اور یہاں جناب حضرت والا مرد حضرات کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ میں دادا بن گیا، تکلیف اٹھائی سو کون کی، لڈو بانٹنے سو کون کی، ہوتا ہے بھی درد سہے سو کون کی، خوشخبری دینے سو کون کی۔ تو یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، درد وہ سہتی ہیں اور یہ خوشیاں، یہ اللہ کا ایک نظام۔ علماء فرماتے ہیں جتنے درد عورتیں سہتی ہیں ولادت کے موقع پر، وہ درد اگر مردوں کو دے دیا جائے 5 مرد شہید ہو جائیں گے۔ وہ قوت اللہ نے دی، حیا نے ان کی قوتوں پر پردہ ڈال دیا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خواتین کی بڑی قربانیاں ہیں، تھوڑا سا رخ بدلنا، ہمارے اندر بھی حیا پیدا کرنا، ہمارے اندر بھی دین لانا، ہمارے اندر بھی پابندی لانا۔ اگر مائیں پابند ہو گئی، باپ پابند ہو گئے، میرے بزرگوں تم نے نکاح کے موقع پر میں نے قبول کیا جو کہا، وہ کیا کہا؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تم نے وعدہ کیا، یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ یہ ذمہ داری ہر مرد قبول کرتا ہے، ہر مرد اٹھاتا ہے، لیکن بھول جاتا ہے، وہ یوں سمجھتا ہے بے زیادہ سے زیادہ میری ذمہ داری کا کھانا کھلانا، کپڑا دلانا، گھر بنانا، بس اتنی ہی ذمہ داری کے حد تک یہ محدود رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اتنی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، تیری بیوی کو دیندار بنانا تیری ذمہ داری، تیری بیوی کو حیا والی بنانا تیری ذمہ داری، تیری بیوی کو ہر طرح کے خیر و عافیت والی بنانا وہ تیری ذمہ داری، اور تیری بیوی کو ہر طرح سے مرتب کرنا
وہ تیری ذمہ داری، مزین کرنا وہ تیری ذمہ داری۔ علماء فرماتے ہیں میں نے قبول کیا جب کہو نیت یہ کرو یا اللہ جنت تک لے جانے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یا اللہ مجھے بھی تو جنتی بنا، میری بیوی کو بھی تو جنتی بنا۔ شادی ہو تو اتصال ہوئے جہاں تب تو بھی زندگی میں کہ بھئی تمہارے بیگم کے سورہ فاتحہ سن کو ہی کیا؟ سورہ فاتحہ بولے تو الحمدللہ رب العالمین۔ کون کون سنے ادھر ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے بھئی؟ 1 2 3 چپ کے ہاتھ اٹھاؤ کو 8 جنے 10 جنے 12 جنے ماشاءاللہ سن کو ہی ڈائریکٹ سنے کی ریکارڈنگ میں سنی کی ایک ہوتا نا بھی ڈائریکٹ سننا، جسے ڈائریکٹ سننے کی تو حیبت بہت ساروں کو نہیں ہوتی، ریکارڈنگ میں بھی سنتے ہیں لوگ۔ 12 سے 15 لوگ سنے ہیں، حالانکہ یہاں ماشاءاللہ بڑا مجمع موجود ہے۔ ہماری ذمہ داری مجھے کیا آتا ہے وہ اپنے بیگم کو سنانا، شعر۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمسر، بیوی کو کہا جاتا ہے ہمسر۔ ہمسر کے معنی کیا؟ ہم فکر، ہم نظر، ہم قول، ہم دم، اسے کہتے ہیں ہمسر۔ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بیگم کو، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، آپ کی بیگم اگر سیکھ لے گی تو پھر بچوں کے لیے مکاتب کیوں کھلے پتہ ہے؟ ارے پہلے زمانے میں مکاتب نہیں تھے، ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی، کیوں؟ ہر گھر مکتب تھا۔ ہم لوگ اپنے بچپن میں مکاتب نہیں گئے، میں میری والدہ کے پاس قرآن ختم کیا، میں علم پاتا میری والدہ کے پاس شروع کیا، قرآن پاک والدہ کو سناتا تھا۔ مکتب زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 3 دن گیا رہوں گا، وہ بھی ہمارے والد صاحب دوست تھے، امام صاحب کا تقاضا تھا کہ آپ کے بیٹے کو لا کر پڑھاؤ، تو ہم نے جا کر پڑھے۔ تو میں آج کہنا چاہتا ہوں پہلے مائیں پڑھاتی تھی، مائیں معلمات تھی، مائیں تربیت کرتی تھی، مائیں سکھاتی تھی جبہ پہنو شرٹ مت پہنو۔ کیوں؟ علماء فرماتے ہیں جس دن تم اپنے بچوں کو مسنون لباس میں ملبوس کرو گے اس دن سے شریعت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی۔ اب ہماری عورتیں بچے کو ہم لوگ جبہ پیجامہ ٹوپی جیسے فرشتے سگے ڈگری دیکھو ایسا بنا کو مدرسے کو آتے ہیں، مدرسے سے جاتے ہیں، گھر کو جاتے ہیں جبہ اٹھا کر رکھا ڈال کو چڈی بنی، جا کو روڈ میں روڈ باہر جا کو پیشاب کر لے گا، جا اب انہیں جا کو سر کر کو خدمت ڈپارٹمنٹ، بیٹا باپ کھڑکو ملتیا گئے تو بیٹا گول پھر کو ملتا گئے، ویسا قصہ ہو گیا، عام ہو گیا۔ باہر جا کو انہیں نکال کر یونیفارم لگا ڈال کو باہر کھڑکو ملتا سو، اور کیا بھی پارٹی کی نہیں گھٹک لگ اندر آتے رہتی تھوڑا حصہ کرتا۔ یہ کیا بھی پارٹی قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کو ہمیں لوگا کیسا رکھنا، ہمیں کیا بولنا تھا؟ ارے بچہ قرآن پڑھ پا رہا نا، مکتب سے آ رہا نا، بڑی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بچے کو جزا خیر دے، اس کے ذریعے سے پورے خاندان کی اسلام سے نواز دے، آمین بولو جی۔ او ویسا بیٹی ہی سست ہو یہ سکا، بول رو سو نہیں تھکری سو تمہیں، دیکھو امت کا حال۔ عربی کیا کہہ رہا تھا؟ بچہ جب آیا آ کر سلام کر رہا ہے، حضرت نے یہاں پڑھا کر بھیجا، جاؤ بیٹے جاؤ، گھر جاتے ہی پہلے باہر کھڑے ہو کر السلام علیکم ورحمت اللہ کہو۔ کیوں؟ جو بچہ جو بڑے سلام کرتے گھر کے اندر جاتے ہیں، جو شیطان اس کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہونے والا ہوتا ہے، وہ شیطان اس کے سلام سے باہر نکل جاتا ہے، ساتھ میں نہیں آتا۔ سلام کے بغیر بیل کے سٹا گھسا گا تو اس کے ساتھ شیطان بھی آ جاتا، نہیں گھسنا۔ سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سلام کے بغیر آگے، انس ایک مرتبہ بغیر سلام کے اندر قدم رکھیے، سرکار نے باہر بھیجا، کہا انس سلام کر کے اندر آؤ، سلام کر کے اندر آئے۔ تو تربیت بچوں کو ادخلوها بسلام، کہ تمہارا کام ہے
کہ تم گھر کو آنے سے پہلے کرنا کیا چاہیے؟ جنت میں بھی وہی سنت، گھر میں بھی وہی سنت، دار السلام کی سنت بھی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ تو ادخلوها بسلام آمنین، سلام کے ساتھ تم امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ حشر میں بھی اعلان کرے گا وہی سنت یہاں اپنانی ہے، سلام۔ اور سلام سلامتی کا پہلا پیغام ہے۔ میں ہمیشہ نکاح پڑھنے کے بعد، سنو بھائی ایک اہم بات سنو، پرانے نوشوں بھی سنو، نئے نوشوں بھی سنو، جو ہو گئے ہیں وہ بھی سنو، جو ہونے والے ہیں وہ بھی سنو، 25 سال 30 سال 40 سال 50 سال کے پرانے نوشوں بھی سنو۔ سنیں گے بھائی؟ ارے سنیں گے؟ میں نے قبول کیا، یہ تو نیت، کون سی نیت تھی؟ ارے بھائی جنت میں لے جانے کی نیت کے ساتھ میں نے قبول کیا۔ اب جب قبول ہو جائے تو میں کیا کرے وہ مجھے نہیں معلوم، کیا کرنا وہ بول دیتا ہوں، تاکہ تم انشاءاللہ آئندہ تمہارے بیٹے کے نکاح میں، پوترے کے نکاح میں، بیٹی کے نکاح میں، پوتری کی نکاح میں، نواسی کی نکاح میں، بھانجی کی نکاح میں، بھتیجی کی نکاح میں، بھانجے کی نکاح میں، بھانجے کی نکاح، جس کا تمہارے خاندان میں نکاح ہوگا سب کو تمہیں سنانا۔ سناؤ گے بھائی؟ کیا سنانا؟ سلام۔ جو ہی نکاح ہو جائے، نکاح ہونے کے بعد گھر کے اندر جب داخل ہو تو وضو کے ساتھ جانا۔ کیا جانا بھائی؟ ارے بولو کیا جانا؟ لڑکی بھی وضو کے ساتھ، دلہن بھی وضو کے ساتھ۔ افسوس کرو نہ کو چاہے اللہ اسا کریں گے نہ بول کو، اس کی خزا بھی کر سکتی، بتب نہیں کرے۔ اب کم از کم جا کو تمہارے بیگم تو دیکھتے تھے وضو کے ساتھ دیکھتی، انشاءاللہ بولو جی اللہ، ایسی حیبت تم لوگوں میں تاری ہے۔ کہاں انشاءاللہ دیکھا جی پردے کے پیچھے سے بہت زور زور سے انشاءاللہ بولے تھے نا، یہاں انشاءاللہ بول رہے سو، وہاں سے گھر کو جاتی گرفتاری آتی تم لوگوں کو۔ اس لیے انشاءاللہ بولتے وقت کیا بھی ڈرو لوگ، ہمارے بیگمات اس وقت بڑی سنجیدگی سے سن رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا نقشے کو بدل دے گا۔ وضو کے ساتھ ونلی سلام، نو کلام۔ جاتے ہی بیگم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو گے انشاءاللہ؟ ذرا پیار سے بولو، تمہارے پرانے سلام کو پیار سے ایسا سلام بولو گویا پہلی بار تم اپنی بیگم کو کیا کر رہے ہو۔ اور جب آپ کی بیگم کی نظر آپ کے چہرے پر پڑے، آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہو، کرو گے بھی انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ وہ چاند کی طرح چہرہ آپ کا کون سی شکل میں بنتا؟ آئینے کے سامنے کھڑے کو ذرہ مشق کری ہو، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرہ ٹریننگ لیے تو وہ چاند کی شکل والا چہرہ کیچ کر سکنے میں آسانی ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث کا نسخہ، مصلی بچھاؤ سامنے، پیچھے مصلی بچھاؤ مؤذن کی جگہ پر، آمنے سامنے مصلی ہو، اور اس مصلی میں، سامنے کے مصلی میں شوہر، پیچھے کے مصلی میں بیوی، سامنے کے مصلی میں شوہر، پیچھے کے مصلی میں بیوی، بیوی سے کہیں وہ اقامت کہیں، شوہر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے۔ کیا پڑھے بھائی؟ ارے بولو کیا پڑھے؟ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، نیت یہ کرے اے اللہ اب تک جو زندگی گزری آج سے اب سے ازدواجی زندگی کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما، جو حق میری بیوی کا ہے وہ حق ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ نیت کریں گے انشاءاللہ؟ بیوی یہ نیت کرے یا اللہ اب تک جیسی گزری سو گزری، اب سے میں میرے شوہر کے تابعدار ہو کر زندگی گزاروں، ایسی توفیق مجھے عطا فرما۔ ایسے تابعدار جیسے میں نماز میں تابعدار ہوں، ویسے باہر بھی تابعدار بن کر رہوں،
اس کی مجھے توفیق عطا فرما. یہ نیت کرے بیوی، وہ نیت کرے شوہر. 2 رکعت نماز پڑھو، بلکہ نماز پڑھاؤ، اپنی بیوی کی نیت کرو، یا اللہ میری بیگم میرے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، نیت کر لو. نیت کر لے کر نماز 2 رکعت پڑھاؤ. نماز پڑھنے کے بعد مصلی اٹھاؤ. ارے آج تو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ. آج کل بھی نہ مانگا دو کتنا بمڑیاں مارنے کی کوشش کر سکتی تھی بچے، اتنی کوشش کر پر یلغار والے للکار کتنا آواز کر سکتی کہ اتنی آواز. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو جو جو آوازاں کر رہی ہیں ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے. جلد از جلد سب کو قرآن پاک کا حافظ بنائے. اسی آواز سے زور زور سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا زور سے آمین بولو جی. کیا آپ آمین بولتے رہو گے؟ نہیں ایسا نہیں. یہ آمین نہیں، بمڑی ہے. بمڑی الگ، آمین الگ. کریں گے انشاءاللہ. تو جس وقت نماز ادا کریں گے، پیچھے آپ مصلی بچھا کر بیگم سے کہو بیگم میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولو. اللہ کے سامنے اپنی زندگی کی تمام درد سناؤ. آج بھی ماشاءاللہ خوش نصیب ہے وہ مکانات جس مکان کے داماد بھی بڑے مبارک، بہویں بھی بڑی مبارک. داماد بھی تہجد گزار، بہویں بھی تہجد گزار، بیٹیاں بھی تہجد گزار، بیٹے بھی تہجد گزار. نتیجہ آج تک بھی ماں باپ تہجد گزار ہیں. اس گھر میں کئی رات میں گزارا ہوں. عجیب ایک نورانیت، تہجد کی ایک عجیب سنت. آج بھی 2 رکعت تہجد میں تابع امام کے 8 رکعت تو تہجد پڑھتے ہی ہیں، 2 رکعت نفل تابع امام کے پڑھنے کے عادی ہیں تاکہ زندگی بھر تابع داری بن کر رہیں. اور آج امی چاہتی ہیں، ماں چاہتی ہے بیٹا مدرسے کو جانا، باپ چاہتا ہے بیٹا میرے ساتھ کام کو آنا. گھر میں یہ غلاٹے، امی حافظ بنانا چاہتی، ابا حافظ بنانا نہیں چاہتے، یا ابا حافظ بنانا چاہتے ہیں، امی حافظ بنانا نہیں چاہتی. ابا پینٹ شرٹ پہننا چاہتا ہے، پہننا چاہتا ہے، امی جبا پیجامہ پہننا چاہتی ہیں. امی پینٹ شرٹ، ابا جبا پیجامہ. گھر میں اختلاف. یہ اختلاف کیوں ہے؟ ہم نے ان کو نہیں سمجھا اور انہوں نے ہمیں نہیں سمجھا. تو یہ سمجھداری اگر آ گئی، دیکھو یہ بچے بگڑتے ہیں کب معلوم؟ چھوٹے بچپن میں ہمیں تو بتا بیٹے، اب وہ پیر میں رکھ کر یوں جھلاتے تھے. بچے جو چھوٹے رہتے تھے پیر کو یوں کھڑا کر لے کر ہم لیٹ جاتے تھے، بچے کو پیر پر بٹھا لیتے قدم پر اور یوں جھلاتے تھے. وہ کچھ پڑھتے تھے، میرے ذہن میں بھی وہ نہیں کیا پڑھتے تھے. جھلانے کے بعد بولے بیٹا تو میں ابا کے کی امی کے کی ہلالتے پوچھتے سو بچے کو تو میں ابا کے کی امی کے کی. اب بچہ بولتا میں امی کا، بولتے ہی اب وہ گرا ڈالنا ابا کا کو ایک میں گرا ڈالنا. تو اس کا مطلب کیا؟ ابا اور امی کی پارٹی باپ ہی بنا دیا. انہیں بچپن سے امی کا پارٹی حضرت، انہیں بچپن سے ابا کا پارٹی حضرت. کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ امی کی پارٹی ابا کی پارٹی کیا مطلب؟ یہ 2 پارٹیاں گھر میں کب سے بنی؟ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ ارے ماں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے. ماں کو راضی کر کے باپ کو ناراض نہ کر، باپ کو راضی کر کے ماں کو ناراض نہ کر، دونوں راضی ہو رہے. وہ کیسے؟
باپ کو جو عزت دینا وہ باپ کو دو, باپ کی جو بات ماننا باپ کی مان, ماں کو جو عزت دینا ماں کو دے, ماں کی جو بات ماننا باپ ماں کی مان, دونوں میں اتحاد پیدا کر, اختلاف نہیں. یہ بچوں کی ذمہ داری ہے, اور وہ بچوں کا روز اول سے ذہن سازی کرنے کی ذمہ داری, ذہن پانے کی ذمہ داری. امی آ کر ابا کا احترام کرنے کو کہنا, باپ امی کا احترام کرنے کو کہنا. اب مثال طور پر جا رہا بیٹا جا رہا, بچہ جا رہا, کارے جا رہا, سو تو کوتمیر لانے, کون بول رہے سو, امی بول رہے, کیا ضرورت نہیں, گڑبڑی لگا. کوتمیر کے واسطے دیے سو پیسے 5 روپے, بابا کیا بول رہا, بیڑی لگا, نہیں بابا کھانا پکانے بول رہے, جا رہے. اب 2 لگا کو بھیجتی, جا کو بیڑی لگا تھا. اب بیڑی لا کو دینے کے بعد گھر کو گیا, ماں کہاں کوتمیر ہے, نہیں ابا بیڑی لگا, بولے بیڑی لگا. اب گھر میں اسے مارا پڑے نہیں پڑے. امی اپنی نے سوچے گا یہ کون سی مصیبت کی ہے, انہوں یہ ایک طرف ہے, انہوں یہ ایک طرف ہے. اب کس کی بات ماننا, سو نفرت پیدا ہو جائے گی ماں باپ سے, کسی ایک طرف چلے جائے گا, جس کا نتیجہ آج بڑے بڑے مالداروں کے بیٹوں کے دلوں میں یا تو باپ کی محبت نہیں ہے یا ماں کی محبت نہیں ہے. ماں کو لے جا کر سڑکوں پہ چھوڑ دیے, ماں کو لے جا کر اولڈ ہوم میں چھوڑ دیے, ماں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیے, باپ کو بے یار و مددگار. کیوں؟ روز اول سے انہوں نے بیلنس نہیں سکھایا, ان بیلنس سکھایا, محبت نہیں سکھائی, ایک کی نفرت ایک کی محبت. ماں کو بڑا بیٹا لے لیا, باپ کو چھوٹا بیٹا لے لیا. کیوں؟ یہ اس کی پارٹی ہے, اس کی پارٹی. نتیجہ کیا ہوا, یہ ماں کے قدموں کی نیز سے جنت سے محروم, وہ جنت کے دروازے سے محروم. یہ ماں کی خدمت کر رہا ہے لیکن باپ کو نفرت کے ساتھ دیکھتے ہوئے, اور وہ باپ کی خدمت کر رہا ہے ماں کے پاس نہ جاتے ہوئے. تو نتیجہ کیا ہوا, یہ جنت سے محروم, وہ جنت کے دروازے سے محروم. اس سے میرے عزیز بھائیوں, بچوں کے سامنے سب سے پہلی بات, لڑو مت. ایک بچہ ہمارے مکتب میں ایک گالی دیا, بھاگتا ہوا دوسرا بچہ آیا, حضرت جی یہ گالی دیا حضرت. میں بڑا ارے تو کہاں سیکھا, غلیظ گالی ہوا. نہیں, ہمارا ابا ہمارا امی کو ہمیشہ دیتی ہے. کون دیتی, بولو بھائی, ابا دیتی سو جناب محترم دامت برکات ہوں, امی کو اتنی غلیظ گالی. اور ایک بچہ کہاں سیکھا سو, نہیں ہمارا امی مجھے رسالت بلاتی ہے سو. وہ ایک الگ گالی, ویرائٹیز الگ الگ, ڈیزائن الگ الگ, گالیوں کا وزن الگ الگ. اور گالی اتنی گندی چیز ہے, جس وقت قوم اذا تساب امتی سقطت من عین اللہ عز و جل, جب میری امت آپس میں گالی دے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کی نظروں سے گر جائے گی, ذلیل ہو جائے گی. اور آج گالی کو ہم لوگ بہادری سمجھتے ہیں, آرام سے عورتان کی گالیاں, اور جو زبان سے گالی نکلے, سنو میرے عزیز بھائیوں, وہ زبان کو تلاوت کی اور ذکر کی توفیق نہیں ملے گی. اور سب سے پہلے ڈرنے کی بات یہ ہے, مرنے سے پہلے کلمہ نکلنا مشکل ہو جائے گا. گالی سے توبہ کرو, گالیاں نہ تو غلیظ گالیاں, توبہ کرو. اور کیسے توبہ کرنا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, جب تم توبہ کرو تو نیت کرو, اگر میری زبان سے یہ گالی نکلی 2 روپے صدقہ دوں گا. کیا دوں گا بھائی, بولو کتنے روپے, 2 روپے, 1 روپے 2 روپے صدقہ دوں گا. خالی گالی نکلی, تیری کر کو بول آئی میں, چپ تیری کی, منہ سے نکل کے نہ بھی بول کو, پھر 2 روپے دے صدقہ دے, پھر خاموش, پھر عادت, پھر تیری کر بول دی, پھر تو غلیظ کرنا گی 2 روپے صدقہ. پھر وہ تیری بولنے سے پہلے وہ 2 روپے دکھتی, خاموش ہو جاتی, نہیں بولنا. ایک دن کو وہ گالی 20 بار بولے تو کتنے پیسے گئے, بولو بھائی, بولو 40 روپے چلے گئے.
دوسرے دن 20 بار نہیں بولتے، 15 بار بولتی، کتنے روپے گئے؟ تیسرے دن 5 بار بولتی، کتنے روپے گئے؟ اس کے بعد انشاءاللہ بولنا ہی ختم ہو جائے گا. کہیں انشاءاللہ. زبان کو پہلے میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ جو زبان گالی دینے کی عادی ہو جاتی ہے وہ زبان ان کی اولاد بھی گالی دینے کی عادی ہو جاتی ہے. یہ بچوں کی تربیت، یہ بچوں کے فیوچر، مستقبل، یہ سب ہمارے عزائم پر موجود ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھائی اگر تم بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا چاہتے ہو تو بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق دو، ماں بھی اعلیٰ. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جتنے لوگ بڑے بڑے بنے ہیں وہ 2 خریے والے بنے ہیں، غریباں بنے ہیں. کون بنے بولو بھائی؟ جتنے لوگ بڑے بڑے بنے ہیں، حضرت تھانوی دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، ابوالکلام بنے. کہاں سے بنے؟ چھوٹا سا گاؤں، چھوٹا سا گاؤں، گورنمنٹ سکول والا گاؤں. وہاں کا انسان دنیا کے اعتبار سے بڑا بن گیا. اکابر بنے ہمارے. نانوتا آج بھی قریہ ہے، وہ زمان میں کتنا قریہ تھا ہوگا. گنگو آج بھی گاؤں ہے، وہ زمان میں کتنا چھوٹا گاؤں تھا ہوگا. تھانہ بون آج بھی گاؤں ہے، وہ زمان میں کتنا چھوٹا گاؤں تھا ہوگا. جھنجھانا آج بھی گاؤں ہے، وہ زمان میں کتنا چھوٹا گاؤں تھا ہوگا. تو لوہاروی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جتنے قریے ہیں ان قریوں سے اللہ والے نکلے، قریوں سے اللہ والے نکلے. چشت، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ. چشتی کہاں ہے؟ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. کیا ہے بھائی؟ چھوٹا سا گاؤں. اب تمہارے گاؤں کا نام کیا؟ ملے بنور. ملے بنور میں کیا اولیاء اللہ پیدا نہیں ہو سکتے؟ ارے ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. بڑے بڑے علماء قریوں کے، گاؤں کے. میں بھی گاؤں کا. ہمارا اساتذہ گاؤں کے. ہمارا اساتذہ کی فہرست ہے، بڑی لمبی فہرست. شہر والے کوئی نہیں، سب گاؤں کے. بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ، چھوٹا گاؤں برنجی پورم، بلیچ پور، چھوٹا گاؤں. اس گاؤں میں 70 بڑے علماء پیدا ہوئے. چھوٹا گاؤں. عمر صاحب پالنپوری، گھٹامن، یہ کچک مسجد والا گاؤں، اس گاؤں کی عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ. کھاندلا چھوٹا گاؤں، الیاس رحمت اللہ علیہ، یوسف رحمت اللہ علیہ. چھوٹا گاؤں. خلیل احمد صاحب سہارنپوری، اصل سہارنپور کے نہیں تھے وہ، سہارنپور ڈسٹرکٹ، ایک چھوٹا سا گاؤں. رائے پور، آج بھی وہاں بسیں نہیں ہیں. اب بسیں ڈال کے ہوئی مجھے نہیں معلوم. ہم لوگ جب بھی گئے گھوڑے کی سواری میں گئے سو رائے پور. اس کے بعد ذرا آٹو گیرو شروع ہوئے، رائے پور جانا ہوتا آٹو میں. چھوٹا گاؤں. اس گاؤں میں قطب ابدال پیدا ہوئے ہیں. تمہارا بھی گاؤں ہے. گاؤں بتا سٹی میں اترتے تھے نا انبیاء. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، ام القریٰ، قریوں کی ماں. مکے کا نام، مکے کا نام بھی قریوں کی ماں، وہ بھی ایک قریہ. وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انبیاء تشریف لائے. چھوٹے چھوٹے قریوں سے عالمی نبی بنے. حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمت اللہ علیہ، چھوٹا سا گاؤں گنگو کے پاس. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، نیت کرو انشاءاللہ ہمارے گاؤں کو مدینے کی طرح ہم بنائیں گے. کہ بھائی وہ بنانا بولے تو مرد حضرات سدھارنا. کرنا کیا؟ آسان کام. سب سے پہلے ڈھنگ سے ٹوپی پہننا شروع کرو. کرو گے بھائی؟ ارے ٹوپی پہنو گے؟ پہنو گے سب انشاءاللہ ٹوپی پہنیں گے انشاءاللہ. ہے نا یہ نیت ہے. انشاءاللہ عزم، انشاءاللہ اللہ کی مدد، انشاءاللہ اللہ کو اپنے طرف متوجہ کرنا ہے. اللہ تو چاہے گا تو میں ٹوپی پہننے والا
بناؤ نیت، اور ہماری عورتیں برقع پہننے والی بن جائیں گے انشاءاللہ، پردہ کرنے والی، سر پر دوپٹہ ہمیشہ۔ دوسرا کام، یہ چھوٹے بچوں کو اسکول کو جا رہے ہیں یونیفارم پہنے دو لو، کوئی بات نہیں، اسکول سے آتے ہی جبہ پیجامہ پہناؤ گے انشاءاللہ، کرو گے بھائی؟ ان کو پینٹ شرٹ پہنا دو تو ان کے دل میں نفرت پیدا ہونا، ویسے پینٹ شرٹ سے نفرت پیدا کرا دو۔ جب بھی اسکول سے آتی ہیں آتی کیا پہننا کیا پہننا بھائی؟ آسان کام بتا رہا ہوں۔ تیسری چیز پابندی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرو۔ کتنے وقت؟ چھوٹے بچے کو کیا دیے سو وہ پابندی، اتنے بڑے جنے ہیں، اتنے بڑے مجمع ہے نا، وہ چھوٹی بچی ماشاءاللہ پابندی کری، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو وہ بچی کی برکت سے پابندی بنائے گا۔ اور یہ جو حاضری ہے نا، حاضری نماز کی پابندی کی حاضری، مکتب کی پابندی کی حاضری، ایک اللہ کی بندی سے چھوٹی بچی جا کر پوچھی امی حاضری ڈالو، امی میں فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، حاضری ڈالو۔ حاضری ڈال کر ماں صحیح کر بھیجتی تھی، اس کے دل میں بات آئی میری چھوٹی معصوم بچی اٹھ کر فجر، ظہر، عصر، مغرب پڑھتی ہے، آج تک میں نماز کا اہتمام نہیں کر سکی، اس بچی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ماں کو نماز کی توفیق عطا فرما دیا۔ یہ حاضری کوئی معمولی چیز نہیں، غیرت دلانے کے لیے حاضری، ماں کے اندر غیرت پیدا ہو، باپ کے اندر غیرت پیدا ہو، تاکہ وہ بھی نمازی بنے، وہ بھی پابندی کرنے والے بنے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن ختم کر ڈالے، آج تک 7 سال یا گدھے کی عمر، کتنے سال بولو بھائی؟ اب ہمارے حساب لگا لیں کتنے گدھے کی عمر ہوگی ہماری، کر لے حساب، کسی کو 4 گدھے کی عمر ہوگی، 5 گدھے کی عمر ہوگی، 6 گدھے کی عمر ہوگی، 10 گدھے کی عمر ہوگی، آج تک قرآن ختم کریں گے۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ، توبہ کریں گے کیا بھائی؟ یہ مکتب آ کر بچوں کے دیکھو، بچوں یہ علماء جو پڑھ کر فارغ ہوئے نا، بچوں کو پڑھانے کے واسطے فارغ نہیں ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتب بچوں کا نہیں تھا، اصحاب صفہ بڑوں کا، اصحاب صفہ بزرگوں کا، اصحاب صفہ پورے مسلیوں کا، اصحاب صفہ بالغان کا تھا، سو اصحاب صفہ بچوں کا نہیں۔ دار ارقم مکے کے مدرسے کا نام، اصحاب صفہ مدینے کے مدرسے کا نام۔ دار ارقم میں بھی بڑے پڑھتے تھے اور صفہ میں بڑے پڑھتے بچے بھی۔ جب انہوں فارغ ہو کو آئے کے بعد دیکھے، ارے بھئی ہمارے بڑوں کو آؤ بھئی قرآن پڑھاتو، آؤ بھئی قرآن پڑھاتو، آؤ بھئی قرآن پڑھاتو، ایک جنا آنے کو تیار نہیں۔ اب سوچے ان کے پیچھے پڑھ کو لڑنے سے بہتر بچوں کو کم از کم بلا کو پڑھائیں گے۔ آج اگر یہ لوگ نہیں آ سکے کوئی بات نہیں، 10 سال کے بعد آج کے بچے، کل کے نوجوان، پرسوں کے بڑے، آج کم از کم بچوں پر ہم محنت کریں گے، انشاءاللہ بچے ایک 10 سال کے بعد گاؤں میں ایک بھی قرآن نہیں پڑھے سو انسان نہیں رہے گا، ہے نہیں بھائی؟ ارے جب بچے انشاءاللہ پڑھ کر قرآن پاک ختم کرتے رہیں گے، 10 سال کے بعد قرآن پڑھے ہوئے لوگ کثیر تعداد میں ہو جائیں گے، جو قرآن نہیں پڑھے وہ قلیل تعداد میں ہو جائیں گے۔ یہ سوچ کر بچوں پر محنت کرنا شروع کیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں خالی مکاتب بچوں کے واسطے، بچیوں کے واسطے، چھوٹوں کے واسطے، بڑوں کے واسطے نہیں میرے عزیز بھائیوں، حقیقت میں قرآن ہم ہی کہہ رہا ہے اقرا، قرآن اگر کہتا ہے پڑھ تو بچوں کو نہیں کہہ رہا ہے پڑھ، بڑوں کو کہہ رہا ہے پڑھ۔ اس لیے ہم شرمائے بغیر آئندہ جب جلسہ ہونا یہ چاہیے
بڑے لوگوں کی دستار بندی ہو، بڑے لوگوں کو انعام دیا جائے، بڑے لوگوں کو یہاں سرٹیفکیٹ دیا جائے، بڑے لوگوں کو یہاں پر اعزاز کیا جائے، تب جا کر ہم یوں سمجھیں گے اس وقت ماشاءاللہ بڑوں کے اندر قرآن پڑھنے کا احساس پیدا ہو گیا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ بڑے مرد بڑی عورتیں جب قرآن پڑھنا شروع کر دے گی اللہ گاؤں سے جہالت ختم کر دے گا۔ تو سب پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کون کون پڑھیں گے؟ بڑے ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے۔ عورت بھی ہاتھ اٹھا لیو، ہم نہ نہیں دکھے تو اللہ دیکھ رہا۔ پڑھیں گے کیا بھائی؟ اوپر تک اٹھائے تو پورا قرآن ختم کر تو کو، یوں کو تو آدھا قرآن، یوں کو تو پورا قرآن، اوپر کو تو پورا قرآن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ بیچ میں جو ہلو ہاتھ اٹھا کو چھوڑ رہی، اللہ ان کو بھی پورا قرآن ختم کرائے۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ تو آپ حضرات بغیر شرمائے کے، علماء کرام پہلے ایک زمانہ تھا نہیں ملتے تھے، اب الحمدللہ ہمارے گاؤں میں بہت سارے علماء کرام ہیں، ان علماء سے آئے اور قرآن سیکھیں۔ سیکھو گے انشاءاللہ؟ اور عورتیں بھی ماشاءاللہ بہت سارے خواتین ہیں، وہ بھی قرآن سیکھنے کی نیت کریں، اور اگر مرد بھی عورتیں بھی انشاءاللہ قرآن سیکھ لیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہمارے بچے بھی بہت نیک بنیں گے۔ کہنے کو تو بہت چاہ رہا تھا، لیکن اس وقت کا دامن بہت تنگ ہے، اس لیے آپ سب 3 بجے سے بیٹھے ہوئے۔ کب سے؟ 3 بجے سے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما کر اللہ رب العزت موت سے پہلے ہمیں سبھی کو قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات مختصر یہ ہے، تم میاں بیوی آپس میں محبت سے رہنے کے لیے 4 کام کرو۔ اچھا محسوس ہو رہا ہے، آج دیکھنے لڑنے کو آپ کو صورت آن دیکھے تو معلوم ہو رہا، لڑنے کہتے رہتی ہاں بول کر، صحیح کیا وہ؟ ارے آئندہ لڑے بغیر رہیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 ایک دوسرے کو سلام کرنا شروع کرو۔ سلام کرو گے گھر میں سلامتی پاؤ گے۔ سلام کرو گے بولو گھر میں سلامتی پاؤ گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز سنتیں گھر میں پڑھا کرو۔ جو شخص گھر میں سنتیں پڑھتا ہے سب سے پہلا فائدہ گھر کے اندر کا جھگڑا ختم۔ پڑھو گے سنت انشاءاللہ؟ گھر میں سنت پڑھو، فرض مسجد میں پڑھو۔ فرض نماز کے بعد اگر کوئی مسجد کا کام ہے گھر سنت مسجد میں پڑھ لو، کام نہیں ہے گھر کو جاری سنت گھر میں پڑھو۔ اور ہماری عادت بن گئی پورے نمازہ مسجد میں جا کے پڑھتی، صلاۃ الحاجت بھی مسجد میں، اشراق بھی مسجد میں، چاش بھی مسجد میں، اوابین بھی مسجد میں، تہجد بھی مسجد میں۔ غلط۔ نفل سنت گھر میں پڑھنا سنت۔ اللہ کے رسول تہجد ہمیشہ گھر میں پڑھتے تھے۔ کہاں پڑھتے تھے بولو؟ ہمیشہ گھر میں پڑھتے تھے حضور۔ تہجد نفل سنتیں گھر میں حضور پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے گھر میں پہلی چیز جھگڑا ختم، دوسری چیز اللہ گھر میں برکت نازل کرے گا، تیسری چیز دین پر استقامت ملے گی۔ تیسری چیز کیا؟ آپ کی بیوی کی تعریف کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو بھائی؟ بیویاں بھی شوہر کی تعریف کرنا ہمیشہ۔ کیا جی چونک سکے ہی تمہیں، کیا جی تمہیں مونگ پھلی سکے ہی، ایسے سب پتا کرو نو تعریف کرو۔ بیوی تعریف کرے شوہر کی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے حفاظت فرمائے، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے، طاقت دے، آپ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ بیوی تعریف کرے، ان کی قوت کی، ان کی محنت کی، ان کی حلال کمائی کی، ان کی جفا کشی کی، اور وہ جو پیار محبت بیوی بچوں کو دے رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی تعریف کریں۔ اور انہوں بیوی کی تعریف کیا کریں؟ 3 چیزوں کی تعریف۔ نمبر 1
بیوی کے حسن کی تعریف، نمبر 2 بیوی کی خدمت کی تعریف، نمبر 3 بیوی کے صفات کی تعریف۔ اس کی تعریف صفات، اس سے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، پیٹھ کے پیچھے دعا کرے۔ کیا کرے بھائی؟ پیٹھ کے پیچھے کیا کرے؟ دعا۔ میاں دعا کرے بیوی کے حق میں، بیوی دعا کرے میاں کے حق میں، انشاءاللہ دل جڑتے رہیں گے۔ جو 4 کا اور ایک چیز جو اہم ہے وہ کیا؟ تحابو بینکم، فرمایا بیوی تو ہدیہ بن کر خود بخود اس کے گھر کو، اس کے خاندان کو، اس کے رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئی۔ ہمارے ذمہ کیا؟ اس کو سب سے پہلے عزت دینا۔ کیا دینا؟ ہدیہ، عزت دینا۔ نمبر 2 اچھی باتیں کرنا، غلط باتیں نہیں کرنا، عزت سے بلانا، عزت سے بات کرنا۔ گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ۔ تیسری چیز، آپ ماہانہ گھر کو جو خرچہ دے رہے ہیں وہ تو دیجئے، اپنے بیوی کے لیے لو جی، ایک 200 روپے تمہارے واسطے رکھ لو، 500 روپے تمہارے واسطے رکھ لو، 1000 روپے تمہارے واسطے رکھ لو۔ تھانی نمبر لکھتے ہیں یہ سنت ہے بیوی کو ہدیہ دینا۔ دیں گے بھی انشاءاللہ؟ کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میاں کو بھی مثالی میاں بنائے، مثالی شوہر بنائے، بیوی کو بھی مثالی بیوی بنائے، مثالی دلہن بنائے۔ اللہ مردوں کو مثالی باپ بنائے، اللہ عورتوں کو مثالی ماں بنائے، اللہ بچوں کو مثالی بچے بنائے، اللہ استاذ کو مثالی استاذ بنائے۔ اللہ جیسے تمہارے مکتب کو مثالی مکتب بنایا، تمام مکاتب کو اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب الحمدللہ مکاتب کو آباد کرنے کی محنت سے اللہ نے یہ سب رنگ لایا۔ تو آپ سب نیت کریں انشاءاللہ، ہم سب جتنے بچے ہیں اس سے 10 گنا بچے نہیں ہیں۔ جتنے بچے آئے ہیں ہر گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے 3 سے کم تو کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اب یہاں جو مجمع بیٹھتے ہیں، کتنا مجمع؟ 600 700 کا مجمع رہے گا بھئی، یہاں 700، وہاں مسکرات میں 700 800 1500 کا مجمع رکھ لیو نا، 1500 2000 کا مجمع، 1500 2000 کے بچے کم از کم 8000 رہنا۔ کتنے رہنا؟ کتنے رہنا بھئی؟ یہ 8000 ہی تھا، 80 بھی نہیں، 80 نہیں رہنا نا، ہاں 80 میں 8000 بچے رہنا۔ سو 1500 کے بچے کتنے رہنا؟ 1 کروڑ بولے تو بھی کتنے پہ رہنا؟ ارے بولے بھی کتنے رہنا؟ ایک بچہ بولے تو بھی، ایک بچی بولے تو بھی کم از کم 2000 بچے رہنا، نہیں کیا 80 بچے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ ایک بڑا مجمع ہمارے بچوں کا مکتب کو نہیں آیا۔ انشاءاللہ ہم چھٹی ہو گئی، جا رہے مکتب کو چھٹی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کل پرسوں لا کر سب کو جمائیں گے، کیا بھائی؟ لاگو جمائیں گے؟ کون کون لاگو جمائیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو ہاتھ میں اٹھا رہے ہیں ان کو نواسا پوترا بیٹا کون بھی نہیں کیا؟ سب رہیں گے نا؟ لے لگا کو جمع، بیٹا نہیں تو کیا ہوا؟ ارے پوترے کو جماؤ، نواسے کو جماؤ، پڑھ پوترے کو جماؤ، پڑھ نواسے کو جماؤ، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔